بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الاشباہ والنظائر کے فن اول کی نوع اول کے 6 قواعد میں سے پہلا قاعدہ کہ ثواب نیت پر ہے، نیت نہیں تو ثواب نہیں۔ اس کی تفصیلات جاری ہیں، اور اصل میں ایک مرکزی بات انہوں نے کہہ دی ہے کہ تمام عبادتوں میں نیت شرط صحت ہے سوائے اسلام کے۔ تو تمام نماز عبادتوں میں نیت شرط صحت ہے، لیکن بعض ایسے افعال ہیں کہ وہ من کل الوجوہ عبادت نہیں ہے، من وجہ عبادت ہے، من وجہ معاملہ ہے، تو اس لیے ان کی حیثیت الگ ہے، آگے باتیں آئیں گی۔ یہ جو امور عبادات ہیں یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اب دیکھیے فرماتے وَأَمَّا النِّيَّةُ فِي الصَّوْمِ فَشَرْطُ صِحَّتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ، رہی نیت روزے کے لیے، روزے میں تو یہ نیت جو ہے روزے کے لیے شرط صحت ہے، ہر روز کے روزے کے لیے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فمن شہیدہ منکم الشہر فلیصمہ، تو شہود شہر جو ہے یہ سبب ہے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا، چاہے 29 ہو روزے یا 30 ہوں۔ تو اس لیے یہ سبب ہونے کی بنیاد پر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس لیے چاند جب دکھ گیا اسی وقت پورے مہینے کے روزے کی نیت کر لی تو وہ نیت معتبر ہے، نہیں، کیونکہ روزے الگ الگ ہیں، روزوں میں تخلل لیل ہے نا، اور رات کا کوئی روزہ نہیں ہے، اس لیے ہر روز کی علیحدہ اور مستقل نیت ضروری ہے۔ ہر روز نیت کریں گے تب جا کے روزہ ہوگا، لہذا ہر روز کی نیت شرط صحت ہے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلَّقَهَا بِالْمَشِيَّةِ صَحَّتْ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تُبْطِلُ الْأَقْوَالَ وَالنِّيَّةُ لَيْسَتْ مِنْهَا۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر مشیت پر معلق کر دیا یعنی روزوں کو یا روزوں کی نیت کو، تو بھی روزہ صحیح ہو جائے گا یا اس کی نیت درست ہو جائے گی، کیونکہ مشیت جو ہے، اور مشیت سے مراد یہ الفاظ آتے ہیں، یہ لفظ آتا ہے مشیت تعلیق طلاق کے معاملے میں اور عقود کے معاملے میں، اس سے مراد ہے انشاء اللہ کہنا، انشاء اللہ کہنا۔ تو اگر کوئی روزے کی نیت کرے اور ساتھ میں انشاء اللہ کہہ دے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان انشاء اللہ، یا کل میں نے یا صبح کے روزے کی نیت کی انشاء اللہ، تو یہ تعلیق ہو گئی نا اللہ کی مشیت پر۔ تو کا مشیت ربانی پر روزے کی نیت کو معلق کرنا، تو کیا اس سے نیت درست ہوگی؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ مشیت جو ہے اب اقوال کو باطل کرتی ہے، اقوال کو باطل کرتی ہے، ہر چیز کو باطل نہیں کر دیتی، بلکہ یہ طریقہ جاری ہے مسلمانوں میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، اور یہ بھی فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ تو انشاء اللہ کہنے سے برکت ملتی ہے، انشاء اللہ کہنے سے وہ کام ہو بھی جاتا ہے، انشاء اللہ کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف احتیاج اور فقر کا اظہار ہوتا ہے، اور انشاء اللہ کہنے سے تعلیق بھی ہے، اگر اللہ چاہے تو یہ کام ہوگا، نہیں چاہے تو نہیں ہوگا۔ تو انشاء اللہ بظاہر لفظاً تعلیق ہے، لیکن مسلمانوں میں جو لفظ انشاء اللہ مستعمل ہے وہ تعلیق کے لیے نہیں ہوتا ہے، عام طور پہ برکت حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اقوال باطل ہوتے ہیں، انشاءاللہ کہنے سے ساری چیزیں باطل نہیں ہو جاتی ہیں، لہٰذا اگر کسی نے تعلیق طلاق اللہ کی مشیت پر کر دی تو طلاق نہیں ہوگی،
اپنی زوجہ کو اس نے کہہ دیا انتی طالق انشاء اللہ، تو طلاق نہیں ہوگی۔ اگر انشاءاللہ نہیں کہا ہوتا، انتی طالق کہہ دیتا، طلاق ہو جاتی۔ اگر متصلاً انشاءاللہ کہہ دیا تو طلاق نہیں ہوگی۔ یہی تو مسئلہ تھا امام اعظم ابو حنیفہ کا، کہ جو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی دیگر ائمہ کرام کا فرق تھا۔ امام اعظم نے فرمایا کہ انشاءاللہ کوئی متصلاً کہہ دے گا تو ساری جملے جو ہیں، جو حلف کے ہوں، نظر کے ہوں، تعلیقات کے ہوں، سب باطل ہو جائیں گے۔ اور یہ اس کے ایک خلیفہ عباسی تھا، اس کے مذہب کے خلاف تھا۔ انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو بلایا اور کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ اگر وصل کریں گے تو وہ جملہ باطل ہو جائے گا۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ فرمایا کہ ہاں بالکل میں یہی کہتا ہوں، اگر یہ ایسی بات نہ ہو تو یعنی وصل کی صورت میں باطل ہوگا، فصل کی صورت میں باطل نہیں ہوگا، میں یہ کہتا ہوں۔ ورنہ اگر یہ بات نہ ہو تو آپ کی جتنے لوگ بھی بیعت لیں گے وہ سب کے سب گھر جا کر کے انشاءاللہ بول دیں گے، اور اگر گھر جا کے انشاءاللہ بول دیا تو بیعت ختم۔ تب جا کر کے اس عباسی خلیفہ کے دماغ میں بات آئی اور اس سے وہ ایگری ہوا۔ تو انشاءاللہ کہنے سے اقوال باطل ہو جاتے ہیں، تعلیق بھی باطل ہو جاتی ہے۔ اگر کہا ہاں انت طالق انشاءاللہ، طلاق نہیں پڑے گی۔ لیکن یہ اقوال میں ہے، لِأَنَّهَا إِنَّمَا تُبْطِلُ الْأَقْوَالِ، یہ نہیں کہ عبادت کی نیت کریں گے، اور نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، اور ساتھ میں انشاءاللہ کہا تو بھی وہ نیت باطل ہو جائے، نہیں، یہ برکت کے لیے ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَالنِّيَّةُ لَيْسَتْ مِنْهَا، اور نیت اصلاً اقوال میں سے نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جو ہم تلفظ کرتے ہیں نیت کی، وہ تو مستحب ہونے کی بنیاد پر کہ ظاہر ہمارا باطن کے مطابق ہو جائے، ورنہ اصلاً نیت الفاظ نہیں، دل کے ارادے کا نام ہے۔ وَالْفَرْضُ وَالسُّنَّةُ وَالنَّفْلُ فِي أَصْلِهَا سَوَاءٌ، روزے کی بات چل رہی ہے۔ روزہ کئی قسم کا ہے، فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، سب اصل نیت میں برابر ہے، سب میں نیت کی ضرورت ہے۔ بغیر نیت کے روزہ نہیں ہو سکتا۔ بندہ بھوکا ہے، کھا نہیں رہا ہے تو روزہ تھوڑی ہو جائے گا۔ نیت کرے گا تو عبادت عادت سے ممتاز ہوتی ہے، نیت سے۔ سب میں نیت ضروری ہے، سب میں نیت شرط صحت ہے۔ وَأَمَّا الْحَجُّ، رہا حج تو کہتے ہیں فَهِيَ شَرْطُ صِحَّتِهِ أَيْضًا، یہاں پر بھی نیت روز حج کے لیے شرط صحت ہے۔ حج کا معنی بھی تو ارادہ ہی ہے، اس کی اصل ہی ارادہ اور نیت ہے، اس لیے حج کے لیے نیت شرط صحت ہے۔ نیت کے بغیر حج نہیں ہوگا، فردن کانا و نفلاً، خواہ فرض ہو یا نفل ہو۔ حجۃ الاسلام اگر غنی ہے، ایک بار فرض ہے، بلکہ فقیر بھی ہے، پہنچ گیا تو استطاعت ہو گئی کہ وہاں پہ پہنچ گیا تو پھر فرض حجۃ الاسلام ہی ادا ہوتا ہے۔ اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ جو پہنچ جائے اور پہلا حج کرے اس کا حجۃ الاسلام ادا ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر جو ہے نا دوبارہ حج فرض نہیں ہوتا، یا اور اگر دوبارہ وہ حج کے لیے گیا تو نفل ہوا۔ تو خواہ فرض ہو یا نفل ہو، نیت شرط صحت ہے حج کے لیے۔ والعمرہ کذالک، عمرہ بھی، عمرے کا بھی حکم یہی ہے، عمرہ بھی عبادت ہے نا، تو نیت شرط صحت ہے۔ ولا تکون الا سنتا، اور عمرہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا مگر سنت، یعنی عمرہ سنت ہی ہے، یعنی اصلاً نہ یہ کہ نظر اور حلف کی صورت میں۔ اگر کوئی عمرے کی نظر مان لے تو نظر پوری کرنا واجب ہے، اس لیے ایسا عمرہ جو ہے وہ واجب ہوگا۔ اصلاً عمرہ جو ہے وہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، برخلاف دیگر ائمہ کرام کے، غالباً امام شافعی، دیگر ائمہ کرام اسے فرض مانتے ہیں جی۔ اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ عمرہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں کوئی چیز جو نفل ہو، سنت ہو، وہ ابتداءً سنت ہوتی ہے یا نفل ہے،
اور انتہاً یا بقاً وہ چیز واجب ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ابطال عمل جائز نہیں ہے۔ تو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ نے ایک عمل شروع کیا اور بیچ میں چھوڑ کے چلے جائیں۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے مگر سنت، یعنی اللہ کے ایجاب سے، واجب نہیں ہے، بلکہ بندہ خود اس کو جو ہے نا اپنے اوپر واجب کرے بشکل نظر، تو پھر سنت نہیں بلکہ واجب ہے۔ سنت اس لیے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ کیا، سن 6 ہجری میں آپ گئے اور عمرے کے لیے داخلہ تو نہیں ملا، تو 2 سال کے بعد سن 8 ہجری میں عمرۃ القضا کیا آپ نے، نہیں 7 ہجری میں، 2 اگلے سال، اور پھر جو ہے وہ فتح مکہ کے سال سن 8 ہجری میں آپ نے عمرہ کیا جعرانہ سے واپسی میں۔ اور اسی طریقے سے راجح یہ ہے کہ آپ نے جو حج کیا وہ حج قران تھا، تو یہ بھی عمرہ ہو گیا۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کام کرے تو کم سے کم وہ سنت تو ہے جی۔ قرآن پاک میں بھی وہ آیت کریمہ ہے نا، کہ وہ کیسے آیت ہے، وَمَنِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا۔ آیت کریمہ پڑھ کے بتائے کوئی، سورہ بقرہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہما ان یطوف بہما یہ من دیکھیے، تطوع فإن اللہ ٹھیک ہے، شاکر علیم۔ یہ دیکھیے آیت کریمہ، حالانکہ حج کے بارے میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو علی الناس ہے وہ وجوب کے لیے ہے، اور یہاں تو وجوب کا کوئی صیغہ ہی نہیں ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر، جو حج کرے یا عمرہ کرے، اب اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ صفا و مروہ کی صحیح کرے گا۔ یہ اس کی اگر عمرہ کرتا ہے تو کرنا پڑے گا، لیکن اصل عمرہ اس کے ذمہ نہیں ہے۔ والمنظور کالفرض، اور منظور جو ہے وہ فرض کی طرح ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ عمرے کے بارے میں ہو، اور ہو سکتا ہے کہ حج نفل کے بارے میں ہو۔ تو حجۃ الاسلام جو ہے وہ تو فرض ہے، اور اس کے نظر کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ جو منظور ہو یا نظر کی جو شرطیں ہیں اس میں یہ ہے نا کہ عبادت مقصودہ کی جنس سے ہو، اور وہ پہلے سے شارع کی طرف سے واجب نہ ہو، بندہ اپنی نظر کی بنیاد پر اپنے ذمہ واجب کرے۔ تو کوئی فرض نماز کی نظر مانے تو یہ نظر صحیح نہیں ہے، فرض روزے کی، فرض زکوٰۃ کی، فرض حج کی نظر مانے تو یہ نظر صحیح نہیں ہے۔ فرض حج کر لیا، اب اس کے بعد نفل حج کر سکتا ہے، تو اس کی نظر مانے گا تو وہی فرمایا والمنظور کالفرض۔ اور عمرے کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عمرہ اصلاً سنت ہے، لہٰذا کوئی اگر نظر مان لے تو پھر عمرہ فرض کے درجے میں ہو جاتا ہے۔ اور کل فرض کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ضروری ہے، ورنہ فرض اور واجب حق العمل میں برابر ہیں، حق علم میں فرق ہے۔ فرماتے وَلَوْ نَظَرَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ كَمَا لَوْ نَظَرَ الْأُضْحِيَّةَ، اگر کسی نے حجۃ الاسلام کی نظر مانی تو اسے لازم نہیں ہے مگر حجۃ الاسلام ہی، بس۔ یعنی حجۃ الاسلام کی جب نظر مانے گا تو حجۃ الاسلام تو پہلے سے نا شارع نے واجب کی ہوئی ہے، تو جو چیز پہلے سے ذمے میں ہے اس کی نظر کا کیا مطلب ہے؟ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ آپ حجۃ الاسلام کریے اور پھر اس کے بعد دوبارہ بھی حج کریے، 2 حج فرض ہو گئے، کیونکہ نظر مانی ہے حجۃ الاسلام کی، اور یہ نظر جو ہے نا صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا بس ایک ہی حجۃ الاسلام اس کے ذمے لازم آئے گا، اور اس کے بعد کوئی اور حج اس کے ذمے لازم نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اسے نظر مانی یا حج نفل کی نظر مانی تب یہ لازم آ جائے گا۔ کما لو نظر الاضحیہ، جیسے کہ کسی نے اضحیہ کی نظر مانی اور اس کے ذمے اضحیہ ہے،
تو جو چیز پہلے سے واجب ہے اس کی نظر کا کیا مطلب ہے؟ اگر فقیر نظر مانتا تو اس کے ذمہ نظر واجب ہو جاتی، یعنی قربانی واجب ہو جاتی۔ آپ نے بدائع الصنائع میں اس کی پوری تفصیل پڑھ لی ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ اگر قربانی کی مالدار نے قربانی کی نظر مانی اور قربانی اس کے ذمے ہے، اس کی نظر نہیں بلکہ ایک الگ سے قربانی کی نظر، یا جانور نہیں خریدا، اس کی ساری صورتیں وہاں پڑھ لی، تو دو قربانیاں واجب ہوں گی، ایک جو پہلے سے ہے اور ایک اضحیہ منظورہ۔ ورنہ پہلے سے جب قربانی اس کے ذمے ہے اور پھر نظر مانے تو بس ایک ہی قربانی ہے۔ وہاں تو یہ بھی بتایا تھا کہ للہ علیہ ان اضحی، اگر کہے گا تو اس کو نظر کے بجائے اخبار مان لیں گے کہ وہ تو غنی ہے، اس کے اوپر قربانی پہلے سے ہے، اور وہی بات تو کہہ رہا ہے وہ کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے اللہ کے لیے قربانی ہے، یہ نظر کے بجائے اخبار قرار دیں گے۔ چلیے، والقضاء فی الکل کالادا من جہت اصل النیہ، اور ان تمام یعنی اب تک جتنے امور کا تذکرہ، ظاہر ہے کہ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کا تذکرہ ہو گیا نا، تو فرمایا کہ ان تمام میں ادا ہو چاہے قضا ہو، سب ایک درجے میں ہیں اصل نیت کی جہت سے، یعنی نیت شرط صحت ہے۔ اب یہ عبادات ادا ہیں تب بھی شرط صحت ہے، اور قضا ہے تب بھی شرط صحت ہے۔ آگے چلیے، وَأَمَّا الْإِعْتِكَافُ فَهِيَ شَرْطُ صِحَّتِهِ وَاجِبًا كَانَ أَوْ سُنَّةً أَوْ نَفْلًا، رہا اعتکاف تو نیت اس کے لیے بھی شرط صحت ہے، خواہ اعتکاف واجب ہو یا سنت ہو یا نفل ہو۔ آپ نے اعتکاف کے بیان میں یہ بات پڑھ لی ہوگی کہ اگر اعتکاف منظور ہو تو واجب ہوتا ہے، اور 10 دن کا آخری 10 دن رمضان کے ان آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے، اور باقی جو جتنے قسم کے اعتکاف ہیں وہ سب کے سب نفل ہیں۔ کوئی بھی کسی بھی قسم کا اعتکاف ہو، عبادت ہے تو نیت شرط صحت ہے۔ وَأَمَّا الْكَفَّارَاتِ، رہے کفارات، دیکھیے کچھ جنایات ہو جاتے ہیں، جیسے بیوی کے ساتھ زہار کر لیا، قسم کھائی توڑ دیا، روزہ توڑ دیا، قتل عمدن کر دیا، قتل خطا کر دیا، تو جہاں جہاں کفارے کا حکم ہے، کفارہ بھی عبادت کی قبیل سے ہے، قربت کی قبیل سے، اس لیے کفار اگر وہی جرم کر دیتے ہیں تو ان کے ذمہ کفارہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ فَالنِّيَّةُ شَرْطُ صِحَّتِهَا، یہاں بھی نیت شرط صحت ہے، عتقاً کا او صیاماً او اطعاماً، خواہ وہ آزاد کرنے کی شکل میں ہو یا روزے رکھنے کی شکل میں ہو یا کھانا کھلانے کی شکل میں ہو۔ قرآن پاک نے کفارہ یمین میں بھی کہا کہ تحریر رقبہ، غلام آزاد کرو، اور نہ ہو سکے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ یا کپڑے پہناؤ، 10 مساکین کو کھانا کھلاؤ یا کپڑے پہناؤ، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر 3 دن کے روزے رکھو۔ تو چاہے روزہ رکھنے والی صورت ہو، کھانا کھلانے والی صورت ہو، ہر ایک میں کھانا کھلانے کی صورت نہیں ہوتی جیسے کفارہ قتل میں، لیکن زہار وغیرہ میں یہ ہے کہ غلام آزاد کرنا، یا پھر یہ کہ 60 دن متواتر روزے رکھنا، اور نہیں ہو سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اور قرآن پاک میں جو احرام کے جنایات ہوتے ہیں اس میں بھی صاف فرمایا فَمَنْ كَانَ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو وہ بھی کفارہ ہے، لیکن اس میں دم بھی ہے، صدقہ بھی ہے، روزے ہیں۔ تو کسی بھی شکل میں کفارہ ہو، سب کے لیے نیت شرط صحت ہے، کیونکہ کفارہ قربت کی قبیل سے ہے، اور قربت جو ہے نا کبھی بھی بغیر نیت کے درست نہیں ہو سکتی۔ وَأَمَّا الضُّحَایَا
فلا بد فیہا من النیتی. رہی قربانیاں، جو آپ قربانی کا ضمن تذکرہ تو گزرا تھا، اب الگ سے بیان کر رہے ہیں کہ قربانی جو 10ویں 11ویں 12ویں ذوالحجہ کو دی جاتی ہے ان کے لیے بھی نیت شرط صحت ہے. لیکن عند الشراء لا عند الذبح، لا عند الذبح، لیکن خریدتے وقت نیت چاہیے، ذبح کرتے وقت نہیں چاہیے. یہ نہیں چاہیے کہنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ نیت خریدتے وقت جو ہے درکار ہے اور ذبح کرتے وقت ضروری نہیں ہے. یہ مطلب ہے، چاہے خریدتے وقت نیت کر لے یا ذبح کرتے وقت نیت کر لے، یہ نیت کافی ہوتی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ خریدتے وقت اگر بندے نے نیت کر لی تو وہ جانور متعین ہو جاتا ہے. اب ذبح کرتے وقت نیت نہیں کی تو وہی سابقہ نیت کافی ہوتی ہے. یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ذبح کے وقت نیت نہیں چاہیے، نیت کرنا غلط ہے، منع ہے، ایسی بات نہیں ہے. ذبح کرتے وقت نیت ضروری نہیں ہے اگر پہلے سے وہ جانور متعین ہو تو. فقیر کے لیے متعین ہو جاتا ہے اگر وہ خریدتے وقت نیت کر لے، اور من وجہن غنی کے لیے بھی وہ جانور متعین ہو جاتا ہے. فرماتے وتفرع علیہ انہ لو اشتراها بنیت الاضحیہ فذبحها غیرہ بلا اذن فإن اخذها مذبوحة ولم يضم منه اجزأته. فرماتے ہیں اس پہ ایک تفریح سن لیجئے کہ اگر بندے نے اضحیہ کی نیت سے جانور خریدا، قربانی کی نیت سے جانور خریدا، اور پھر اس جانور کو کسی دوسرے بندے نے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کر دیا، اب کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں اگر مالک اسے مذبوح شکل میں لے لے اور اس پر تاوان نہ ڈالے، اس کو ضامن نہ قرار دے کہ تم نے میری اجازت کے بغیر میرا جانور ذبح کر دیا، لاؤ جانور لا کے دو یا اس کی قیمت دو، تو ضامن نہیں بنایا اور مذبوح جانور کو قبول کر لیا، اجزأت ہو، یہ اس کی قربانی ہو گئی. قربانی کی طرف سے یہ معاملہ کفایت کر جائے گا، یعنی جب اس بندے نے اس کے لیے قربانی کی ہو اور یہ جو ہے اس کو لے بغیر تاوان لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرار دے رہا ہے کہ اس نے قربانی میری طرف سے کی اور میرا ہی کام کر دیا. وجہ وہی ہے کہ نیت کر دینے سے، خریدتے وقت نیت کر لینے سے جانور متعین ہو جاتا ہے، اور جب متعین ہو گیا تو یہ ذبح کرے یہی بہتر ہے، کوئی اور ذبح کرے گا تب بھی مالک ہی کا جانور ذبح ہوگا اور اسی کی قربانی ہوگی، بشرطے کہ جس شکل میں جانور ہے وہی لے لے اور اس پر تاوان نہ ڈالے. وَإِن ضَمَّنَهُ، اور اگر اسے ضامن قرار دے دے، لا یجزی، تب ہاں کفایت نہیں کرے گی، کیونکہ وہ تو جانور واپس لے رہا ہے، وہ تو تاوان لے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مذبوح کو قبول نہیں کر رہا ہے، گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنی طرف سے کیا ہے، وہ جانور کو ریجیکٹ کر رہا ہے، قبول نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی طرف سے راضی نہیں ہے لینے کے لیے، تب اس کی طرف سے یہ قربانی کفایت نہیں کرے گی، جیسا کہ ذخیرۃ الفتاوی کے اضحیہ کے بیان میں یہ مسئلہ لکھا ہے. وَهَذَا إِذَا ذَبَحَهَا عَن نَفْسِهِ، یہ اس وقت ہے جبکہ قربانی کرنے والے نے دوسرے کا جانور اپنی طرف سے قربان کر دیا ہو. تو اگر مالک اس سے لے لے اور اس سے تاوان نہ لے تو اس کی طرف سے نہیں ہوگا، مالک کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. اما اذا ذبحها عن مالکها فلا ضمان علیہ. رہی یہ بات کہ اگر غیر نے اس جانور کو قربان کیا، ذبح کر دیا جانور کے مالک ہی کی طرف سے، تو پھر کوئی تاوان اس کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی کر دینا، یہ ذبح کر دینا اس کی مدد ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ قربانی کرنا یہ ذمے میں ہے، لیکن اپنے ہاتھوں سے کرنا یہ تو بس افضل ہے، بہتر ہے، سنت ہے، ضروری تو نہیں ہے، اس میں وکالت اور نیابت چلتی ہے. فرماتے ہیں وَهَلْ تَتَعَيَّنُ الْأُضْحِيَّةُ بِالنِّيَّةِ، کیا اضحیہ نیت سے متعین ہو جاتی ہے؟ نیت کر لینے سے کیا قربانی کا جانور متعین ہو جاتا ہے؟ قالوا، فقہاء نے فرمایا ان کان فقیرا وقد اشتراها بنیتها تعینت. ہاں، فقیر والی صورت آپ لوگ یہ مسائل پڑھ چکے ہیں.
فقیر والی صورت میں اگر بندہ فقیر ہے، اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، قربانی واجب ہو گئی اور وہ جانور قربانی کے لیے متعین ہو گیا، اب ہر حال میں اس کو قربانی کرنا ہے۔ فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهَا، تو اس بندے کو حق نہیں ہے کہ اس جانور کو بیچے۔ لیکن وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا لَمْ تَتَعَيَّنْ، اگر بندہ غنی مالدار ہے اور وہ قربانی کی نیت سے خریدے تو جانور متعین نہیں ہوتا۔ یہ ایک قول ہوا۔ فرماتے وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا تَتَعَيَّنُ مُطْلَقًا، صحیح قول یہ ہے کہ جانور قربانی کا یہ ہر حال میں متعین ہو جاتا ہے اگر خریدتے وقت نیت کی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف فقیر کے لیے متعین ہوتا ہے، غنی کے لیے بھی متعین ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا قول ہوا۔ اب اصل میں کچھ باتیں ہیں، اور یہ بھی آپ نے بدائع الصنائع میں یہ بات پڑھی تھی کہ کچھ جہتوں سے یہ بات لگتی ہے کہ وہ جانور غنی کے لیے بھی متعین ہو گیا، اور کچھ جہتوں سے یہ بات لگتی ہے، محسوس ہوتی ہے کہ نہیں، فقیر کے لیے متعین ہوتا ہے، غنی کے لیے متعین نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر وہ مالدار غنی جس نے جانور قربانی کی نیت سے خریدا، وہ بیچ سکتا ہے اور بدل لے سکتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ متعین نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر قربان ایام اضحیہ میں نہیں کیا تو اس جانور کو جیسا ہے ویسے ہی صدقہ کرنا ہے، اس سے لگتا ہے کہ متعین ہے۔ اور یہ کہ اس کو بیچ دینا یا کچھ اور کر دینا یہ مکروہ ہے، اس سے بھی لگتا ہے کہ متعین ہے۔ کہتے ہیں فَيَتَصَدَّقُ بِهَا الْغَنِيُّ بَعْدَ أَيَّامِهَا حَيَّةً، یہ تعیین ہی پر متفرع ہے۔ غنی بھی اگر قربانی کی نیت سے جانور خریدے گا تو وہ جانور متعین ہو جاتا ہے۔ اس کی تفریح دیکھیے، فرماتے غنی اس جانور کا صدقہ کرے گا قربانی کے ایام کے بعد حیّتاً، زندہ۔ اب اسے حق استبدال نہیں ہے، حق بیع نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جانور جو ہے وہ متعین ہو گیا۔ وَلَٰكِن لَهُ أَن يُقِيمَ غَيْرَهَا مَقَامَهَا، لیکن غنی کو اتنا حق حاصل ہوتا ہے کہ دوسرے جانور کو اس خریدے ہوئے جانور کے قائم مقام کرے۔ یعنی متعین تو ہو گیا ہے، لیکن کچھ استثنائی صورتیں ہیں کہ فقیر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ استبدال کرے، لیکن غنی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بدل کر کے دوسرا جانور لے لے۔ کما فی البدائع من الاضحیہ، یہ آپ نے اچھی طرح مطالعہ کیا۔ چلیے آگے، قالوا والہدایا کالضحایا، فقہا فرماتے ہیں کہ ہدایا کا بھی حکم ضحایا کی طرح ہے، اور ضحایا کا حکم ابھی آپ نے پڑھ لیا کہ بغیر نیت کے قربانی نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہدایا سے مراد تحائف نہیں ہے، ہدیتن، یہ ہدی جو جانور حرم، حدود حرم میں قربانی کے لیے لے جایا جائے یا وہاں قربان کیا جائے، اس کو ہدی کہتے ہیں۔ تو وہی قربانی کے جانور، ان کا بھی حکم ضحایا کی طرح ہے، یعنی وہاں بھی نیت شرط صحت ہے۔ وَأَمَّا الْعِتْقُ فَعِنْدَنَا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ وَضْعًا بِدَلِيلِ صِحَّتِهِ مِنَ الْكَافِرِ وَلَا عِبَادَةَ لَهُ، رہا آزاد کرنا، غلاموں کو، باندیوں کو آزاد کرنا، فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہ اصلاً عبادت نہیں ہے، یہ اصلاً وضع کے طور پر عبادت نہیں ہے۔ یہ کیسے پتا؟ فرماتے ہیں کہ بدلیل صحتی من الکافر، کہ اگر کافر بھی غلام آزاد کر دے تو غلام آزاد ہو جاتا ہے، حالانکہ کافر کو عبادت کا، یعنی اہل عبادت اور اہل نیت نہیں ہے، عبادت کرے گا تو عبادت نہیں ہوگی۔ کوئی کافر اگر نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، کوئی عبادت صحیح نہیں ہے، اور وہ آزاد کرتا ہے غلام کو تو عتق درست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عتق اصلاً عبادت نہیں ہے، ورنہ کافر سے نہ ہوتی، حالانکہ کافر آزاد کرے تو غلام آزاد ہو جاتا ہے۔ تو عتق اصلاً عبادت نہیں ہے، جب اصلاً عبادت نہیں ہے تو اس کا مطلب نیت بھی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر مسلمان طاعت الہی یا کفارے کی نیت سے آزاد کرتا ہے تو یہ عبادت ہے۔ فَإِن نَوَى وَجْهَ اللَّهِ كَانَ عِبَادَةً مُثَابًا عَلَيْهَا، اگر اللہ کی رضا جوئی کی نیت سے کوئی
غلام یا باندی کو آزاد کرے گا تب یہ آزاد کرنا عبادت ہے اور اس پر بندے کو ثواب بھی ملے گا، اور ثواب تو بغیر نیت کے نہیں، تو اس کا مطلب نیت بھی ضروری ہے، تو اسی لیے فَإِن نَوَا کہا۔ وَإِنْ أَعْتَقَ بِلَا نِيَّةٍ صَحَّ، چونکہ اصلاً عبادت نہیں ہے تو پھر نیت بھی ضروری نہیں ہے، لہٰذا اگر کسی نے بغیر نیت ہی کے آزاد کر دیا تو یہ آزادی درست ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ چند چیزوں میں نیت کا جدہن جد و حزلہن جد، طلاق، نکاح اور عتاق، حدیث پاک میں ہے کہ ثلاثن جدہن جد و حزلہن جد، اگر کوئی ارادے سے کرے تب بھی وہ چیز ہو جائے گی اور ہنسی مذاق میں کرے تب بھی ہو جائے گی، اور فرمایا نکاح ہے اور طلاق ہے اور عتاق ہے۔ تو جب حزل کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت اصلاً عتق کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جی، ولا ثواب لہ ان کان صریحا، اور کسی نے اگر کسی غلام کو بلا نیت آزاد کر دیا تو آزادی تو ہو جائے گی لیکن اسے ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ثواب کے لیے نیت ضروری ہے اور اس نے نیت سے آزاد نہیں کیا۔ لیکن عتق پر ثواب نہ ملنا اگر یہ عتق منوی نہ ہو، یہ اس وقت ہے جبکہ آپ کے الفاظ صریح نہ ہوں آزاد کرنے والے کہ میں نے آزاد کیا، اگر صریح نہیں، اگر صریح ہوں، کیونکہ صریح میں تو نیت ضروری نہیں ہے۔ اگر کنائی الفاظ سے کسی نے غلام کو آزاد کیا تو آپ کو پتا ہے طلاق کے بیان میں آپ نے پڑھا کہ کنائی الفاظ کے لیے نیت ضروری ہے، تو کوئی صریح الفاظ میں کسی کو غلام کو آزاد کر دے، نیت ضروری نہیں ہے، آزاد ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کنائی الفاظ کے ساتھ اس نے آزاد کیا تو وہاں نیت کرے گا تبھی تو وہ الفاظ اس غلام کو آزاد کریں گے، تو وہاں نیت ضروری ہے۔ چلیے دیکھیے گا، یہاں پر وَأَمَّا الْكِنَایَةُ لکھا ہے، حالانکہ ہونا چاہیے نہیں، کنایت ٹھیک ہے۔ ابھی اوپر کہا ان کان صریحا، اس سے متعلق ہے۔ کبھی کبھی یہ ناسخین جو ہے پیراگراف چینج کر دیتے ہیں، حالانکہ ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اعتاق کے لیے نیت ضروری نہیں ہے، اگر صریح الفاظ میں آزاد کرے گا تو آزادی ہو جائے گی، ثواب نہیں ملے گا۔ وَأَمَّا الْكِنَایَةُ فَلَا بُدَّ لَهَا مِنَ النِّيَّةِ، رہا کنایا تو اس کے لیے نیت ضروری ہے، یعنی کنائی الفاظ میں اگر کسی نے آزاد کیا تو نیت کرے گا تبھی تو آزاد ہوگا۔ کنائی الفاظ سے مراد ایسے الفاظ جس سے آزاد کرنے کا معنی بھی مفہوم ہو اور دیگر معانی بھی مفہوم ہو، اسی کے لیے وہ وضع نہیں کیا گیا۔ اور آگے چلیے، کہتے ہیں وَإِنْ أَعْتَقَ لِلصَّنَمِ أَوْ لِلشَّيْطَانِ صَحَّ وَأَثِمَ۔ اب آپ نے پڑھ لیا کہ عتق اصلاً عبادت نہیں ہے، لہٰذا کافر بھی آزاد کرے تو آزادی ہو جائے گی، لہٰذا اگر کسی شخص نے بت کے لیے آزاد کیا غلام یا شیطان کے لیے غلام آزاد کیا تو یہ غلام آزاد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا، اور بندہ گنہگار ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور میرے پاس وَأَمَّا الْكِتَابَةُ ہے، اما الکنایۃ کی جگہ اما الکتابۃ ہے۔ ہاں یہی میرے ذہن میں تھا، ایک نسخے میں نے دیکھا تھا، اس لیے مجھے دوسرا نسخہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں بھی کنایت ہے، لیکن کتابت جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی غلام کی کتابت اور تدبیر کا ذکر نہیں ہے، آگے کہیں ذکر آئے گا۔ یہ حموی والے نسخے میں وَأَمَّا الْكِنَایَاتِ، وَأَمَّا الْكِنَایَاتِ، دیکھو حاشیے میں انہوں نے کیا لکھا۔ جی وَأَمَّا الْكِنَایَةُ اے کنایۃ العتق،
لہٰذا کتابت جو لفظ ہے اس کو کینسل کر دیں آپ. ٹھیک ہے، تو جو ہم نے کہا نا وعمل کنایہ، تو وہی کنایا ہے. تو اب یہ جو کہا کہ اگر کوئی بت کے لیے یا شیطان کے لیے غلام آزاد کرتا ہے تو یہ آزادی درست ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی، کیونکہ اصلاً عتق عبادت نہیں ہے. لیکن جو آزاد کرے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہگار ہوگا. اب گناہگار ہوگا سے مراد اگر کافر ہے، کافری تو بتوں کے لیے آزاد کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہگار ہوگا. لہٰذا یہ بات سمجھ میں آئی کہ کفار تو اصلاً جہنمی ہے، لیکن وہ اعمال میں بھی اگر غلط کام کرتے جائیں گے تو گناہ ان کے ذمے بڑھتا جائے گا. تو اعمال فرائض نہ ادا کرنے پر بھی وہ ماخوذ ہوں گے اور محرمات کے ارتکاب پر بھی وہ ماخوذ ہوں گے. آسیمہ کا لفظ یہ بتا رہا ہے، اور آسیمہ سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ گناہگار ہوگا، اور اعلیٰ درجے کا گناہ کفر ہے. تو اس لیے اگر کوئی مسلمان بت کے لیے آزاد کرے یا شیطان کے لیے آزاد کرے گا تو یہ غیر اللہ کے لیے ایک عبادت کرنے کے درجے میں ہے. اگر عبادت کی نیت سے کرے تو پھر یہ نہیں ہے کہ وہ صرف گناہ ہوگا بلکہ کفر ہو جائے گا. وَإِنْ أَعْتَقَ لِأَجَلِ مَخْلُوقٍ صَحَّ وَكَانَ مُبَاحًا لَا ثَوَابَ وَلَا إِثْمَ. اگر کسی بندے نے کسی مخلوق کی خاطر کسی غلام کو آزاد کیا تو یہ آزادی بھی درست ہے اور یہ آزادی مباح ہے، نہ ثواب نہ گناہ. اور مباح کا معاملہ تو یہی ہوتا ہے، وہ چیز جائز ہے، نہ ثواب ملے گا اور نہ گناہ. نیت اگر کوئی بھلی ہے تو ثواب ملتا ہے، نیت بری ہے تو گناہ ملتا ہے. کوئی نیت نہیں ہے تو پھر نہ کوئی ثواب نہ کوئی گناہ. واضح رہے کہ لأجل مخلوق سے مراد یہی ہے کہ کسی مخلوق کے فائدے کے لیے، ورنہ من وجہ جب عبادت ہے اور مخلوق کی رضا جوئی کے لیے یا اس سے تقرب کے لیے کرے گا تو پھر ایسا نہیں ہے کہ گناہ نہیں ملے گا، بالکل ملے گا. اس لیے یوں سمجھ لیں کہ زید نے اپنے غلام کو اس لیے آزاد کیا کہ اس غلام کا جو باپ ہے وہ بوڑھا ہے مثال کے طور پر، اور اس کو ایک بیٹے کی خادم کی ضرورت ہے بڑھاپے میں، یا غلام کی ماں جو ہے وہ آزاد ہے، اس کو ایک خادم کی ضرورت ہے. تو اس کی ضرورت سمجھتے ہوئے زید نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا تاکہ وہ جائے اور اپنے باپ کی یا اپنی والدہ کی خدمت کرے. دیکھیے یہ کس لیے آزاد کر رہا ہے؟ مخلوق کے فائدے میں آزاد کر رہا ہے. تو یہ آزادی درست ہے اور یہ مباح ہے. فرماتے ينبغي ان يخصص بالاعتاق للصنم. کوئی نسخہ ہے جس میں با نہ ہو بالاعتاق؟ ہاں یہاں پر ہے ان يخصص الاعتاق. کیونکہ تخصیص جو ہے نا اعتاق کی ہوگی بما اذا کانا، نہ یہ کہ اعتاق کے ذریعے کسی اور کی تخصیص ہو. تو یہ با جو ہے نا وہ کافی زائدہ ہے. یہ جو اوپر مسئلہ پیش کیا تھا کہ اگر کسی نے بت کے لیے یا شیطان کے لیے آزاد کیا، اس مسئلے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اعتاق للصنم کو، اعتاق للصنم والی صورت کو کی تخصیص ہونی چاہیے بما اذا کان المعتق کافرا، اس سے کہ معتق اگر کافر ہے، معتق اگر کافر ہے وہ بت کے لیے یا شیطان کے لیے آزاد کرے تو یہ آزادی صحیح ہے اور یہ گناہ ہے. وَأَمَّا الْمُسْلِمُ إِذَا أَعْتَقَ لَهُ قَاصِدًا تَعْظِيمَهُ كَفَرَ. رہا مسلمان اگر کسی غلام کو بت کے لیے یا شیطان کے لیے آزاد کرے اور اس سے اس بت کی یا شیطان کی تعظیم مقصود ہو تو یہ صرف گناہ نہیں ہے، وہ بندہ کافر ہو جائے گا. کما ينبغي ان يكون الاعتاق لمخلوق مکروہا، جیسے کہ
کسی مخلوق کی رضا جوئی کے لیے اگر کوئی بندہ غلام آزاد کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ رضا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب کرنی چاہیے، کسی انسان کی کو خوش کرنے کے لیے اگر وہ آزاد کرے گا تو اس میں کراہت ہے۔ میں نے یہاں پر یہ کہا کہ مخلوق کی رضا جوئی، ورنہ ایک صورت میں نے بتائی تھی اس میں بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں وہ اعتاق مکروہ ہے۔ اب کسی مخلوق سے تقرب کے لیے کوئی کرے گا، خوش کرنے کے لیے کرے گا، تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا طلب کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر رضا طلبی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو ضرورت ہے، اس نے گزارش کر دی کہ میرا بیٹا آپ کی غلامی میں ہے، آپ آزاد کر دو، یا کسی بھی طور پر، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا اعتاق کیوں مکروہ ہے۔ چلیے، فرماتے والتدبیر والکتابۃ کالعتق، یہاں پر عتق کا بیان جاری تھا۔ عتق اصل وضع کے اعتبار سے عبادت نہیں ہے۔ اگر مسلمان کفارے کی شکل میں کرے گا تو وہ عبادت ہے، یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرے گا تو عبادت ہے، لیکن ثواب جب ملے گا جبکہ وہ نیت کرے، ورنہ بغیر نیت کے بھی آزادی ہو جائے گی۔ تو جو مسئلہ، جو تفصیلات آزادی کے تعلق سے گزری ہیں، تدبیر و کتابت، والتدبیر والکتابۃ کالعتق، یہ دونوں بھی عتق کے درجے میں ہیں۔ تدبیر و کتابت بھی عتق کے درجے میں ہیں۔ کسی غلام کو مدبر بنانا، کسی غلام کو مکاتب بنانا، یعنی کہہ دینا کہ تم میرے مرنے کے بعد آزاد، تو مدبر ہو گیا، اور اگر کہہ دے کہ بدلے کتابت یعنی اتنی رقم لا کے دے دو تو تم آزاد، تو یہ مکاتب ہو گیا۔ آگے چلیے، وَأَمَّا الْجِهَادُ فَمِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ فَلَا بُدَّ مِنْ خُلُوصِ النِّيَّةِ۔ رہا جہاد، تو جہاد تو اعظم عبادات سے ہے، اس سے اعلاء کلمت اللہ ہوتا ہے، شعائر اسلام کی اقامت ہوتی ہے، ان کی بقا ہے، اور اسلام کا جھنڈا لہراتا ہے، اللہ کا نام بلند ہوتا ہے۔ تو آپ جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں وہ سب اسی کے فضل و کرم سے تو ہے، اسی کا نتیجہ تو ہے، اس لیے اعظم عبادات سے ہے، لہٰذا اس کے لیے خلوص نیت ضروری ہے۔ یہاں پر نیت کے ساتھ ساتھ خلوص کا لفظ بھی استعمال کیا، یعنی خالصۃ لوجہ اللہ، خالصۃ لاعلاء کلمت اللہ۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ جو جنگ کے لیے جاتے ہیں تو کبھی کبھی جنگ جو ہے حمیت میں ہوتی ہے، اور کبھی کبھی انتقام کے لیے ہوتی ہے، کبھی کبھی جو ہے نا اللہ کے حکم کے لیے ہوتی ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ کون سا جہاد فی سبیل اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جہاد وہی فی سبیل اللہ ہے جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو۔ تو یہ اتنا بڑا کام ہے، تو اس کے لیے صرف نیت نہیں ہے، خلوص نیت۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں جہاد کے لیے، اور خلوص نیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل ہم کر رہے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، پھر اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے مجاہد کا۔ لیکن یہ حصول ثواب کے لیے، ورنہ اصلاً جہاد کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ اگر نیت نہیں ہے، خلوص نیت نہیں ہے، مجاہد چلا گیا اور جہاد تو ہو جائے گا، مال غنیمت بھی ملے گا اسے اگر اس کی صورت ہو تو۔ فرماتے وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ فَكَالْعِتْقِ، الوصیت نہیں ہے، وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ، یہ دیکھیے
رہی وصیت تو یہ بھی عتق کی طرح ہے، یعنی وصیت جو ہے اصلاً عبادت نہیں ہے، اچھی نیت سے کرے گا تو عبادت ہے۔ فقل عتق ان قصد تقرب فلہ الثواب، اگر اللہ کی بارگاہ سے قریب ہونے کے ارادے سے کر رہا ہے وصیت تو پھر اس کو ثواب ملے گا۔ وَإِلَّا فَهِيَ صَحِيحَةٌ فقط، ورنہ وصیت درست ہو جائے گی، ثواب نہیں ملے گا۔ وصیت کی کہ میرا اتنا مال مسجد کے لیے وقف کر دیا جائے، یا کفارہ ادا کر دیا جائے، یا فلاں غریب کو دے دیا جائے، تو یہ ثواب کا کام ہے۔ اور یوں ہی بس وصیت کر دی تو وصیت ویلڈ ہے، صحیح ہے، ثواب نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْوَقْفُ فَلَيْسَ عِبَادَةً وَضْعًا بِدَلِيلِ صِحَّتِهِ مِنَ الْكَافِرِ، جو معاملہ عتق کا ہے وہی معاملہ وقف کا بھی ہے، کہ اصلاً عبادت نہیں ہے، وضعاً عبادت نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے کہ یہ اصلاً عبادت نہیں ہے؟ بدلیل صحتہ من الکافر، کیونکہ وقف کرنا کافر کی طرف سے بھی صحیح ہو جاتا ہے، یعنی کافر بھی، اس لیے آپ وقف کا بیان پڑھ چکے ہیں۔ وقف کے بیان میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ وقف کرے تو واقف کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کافر بھی اگر وقف کرے گا تو وقف درست ہے، بشرطے کی کچھ شرطیں وہاں پہ ہے کہ جس چیز کے لیے وقف کرے وہ اس کے اعتقاد میں بھی نیکی کا کام ہو اور نفس الامر میں بھی نیکی کا کام ہو۔ لہٰذا آپ نے جزیات پڑھے اس کے کہ اگر کوئی کافر مندر پر، گرودوارے پر، کنیسے پر اور اس طرح کی چیزوں پر اگر کوئی وقف کرتا ہے تو یہ وقف درست نہیں ہے، حالانکہ وہ اسے نیکی کا کام مان رہا ہے، کیونکہ حقیقتاً نیکی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کافر مسجد پر کوئی پراپرٹی وقف کر رہا ہے تو یہ بھی وقف درست نہیں ہے، کیونکہ نفس الامر میں تو یہ نیکی ہے لیکن اس کافر کے گمان میں نیکی نہیں ہے، بس یوں ہی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے یا کوئی اور پریشر بنانے کے لیے وہ مسجد پر وقف کر رہا ہے، یہ وقف بھی درست نہیں ہے۔ لہٰذا اس کی صورت یہ بیان فرمائی علماء نے کہ اگر یہودی یا نصرانی بیت المقدس پر وقف کریں تو وہ وقف درست ہے، کہ وہ ان کی نظر میں بھی عبادت کا کام ہے اور حقیقت بھی یہی ہے۔ فَإِنَّ نَوَى الْقُرْبَةَ فَلَهُ الثَّوَابُ، وقف میں اگر قربت کی نیت کی تو یہ ثواب کا کام ہے، اس میں ثواب ملے گا۔ وَإِلَّا فَلَا، ورنہ نہیں، کیونکہ وقف اصلاً عبادت نہیں ہے۔ اچھی نیت سے کریں گے تو ثواب ملے گا، ورنہ نہیں۔ لوگ اپنی بچوں، اپنی اولاد کے لیے وقف کرتے ہیں، ان کا فائدہ ہو، وہ پریشان نہ ہو، تو یہ کوئی عبادت کا کام، اچھی نیت تو نہیں ہے۔ اور وقف یوں کیا کہ میرے بچے عالم ہو کر کے دین کی خدمت کریں گے فی سبیل اللہ، تو یہ اچھی نیت ہو گئی۔ وَأَمَّا النِّكَاحُ فَقَالُوا إِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْعِبَادَاتِ حَتَّى أَنَّ الْإِشْتِغَالَ بِهِ أَفْضَلُ مِنَ التَّخَلِّي لِمَحْضِ الْعِبَادَةِ، نکاح کے بیان میں فرمایا کہ نکاح عبادت ہے کہ نہیں ہے۔ نکاح کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ نکاح من وجہن عبادت ہے، من وجہن معاملہ ہے۔ چونکہ من وجہن عبادت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا النکاح من سنتی، اور اس سے افزائش نسل ہوتی ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندے بڑھتے ہیں، اللہ دین اسلام کے ماننے والے پیروکار میں اضافہ ہوتا ہے، اور بندہ خود جو ہے گناہوں سے بچتا ہے، عفاف اور پاک دامنی حاصل ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے نکاح عبادت ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ ایک خاتون چاہیے کہ گھر کا کام کرے اور دیگر ضرورتیں پوری ہوں، تو پھر عبادت کہاں ہے؟ ایجاب و قبول ہوتا ہے، گواہ چاہیے ہوتے ہیں، تو یہ معاملہ ہو گیا۔ تو من وجہن عبادت ہے اور من وجہن معاملہ ہے۔ جن لوگوں نے اس حیثیت کا اعتبار کیا، آپ دیکھیے گا بعض کتابوں میں نماز عبادتوں کے بعد نکاح کا ذکر آتا ہے، بیع و شراء سے پہلے، معاملات سے پہلے۔ عبادات کا بیان ختم ہوا، معاملات کا بیان شروع ہوا، اس سے پہلے نکاح کا بیان کرتے ہیں۔
یہ اسی لحاظ سے کہ نکاح من وجہ عبادت ہے، من وجہ عبادت نہیں ہے۔ اس لیے مصنف علام نے یہاں پر یہ فرمایا فقالوا انہ اقرب الی العبادات، نکاح عبادات سے قریب ہے، یعنی اصلاً عبادت تو نہیں ہے لیکن عبادات سے اقرب ہے۔ لہٰذا دیکھ لیجئے کہ ان الاشتغال بھی افضل من التخلی لمحض العبادہ، یہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا اختلاف ہے۔ آپ نے اصول الشاشی اور دیگر کتابوں میں پڑھ لیا ہوگا کہ نکاح افضل یا تخلی افضل ہے، نفل نماز افضل ہے رات میں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ نکاح افضل ہے، امام شافعی نے فرمایا کہ تخلی لمحض العبادتی افضل ہے۔ تو یہ ہمارا مذہب ہے عبادت کی جہت، عبادت کی ہی جہت سے، لہذا فرمایا کہ اشتغال بھی یعنی نکاح کے ساتھ اشتغال رکھنا یعنی نکاح کرنا یہ تجرد سے افضل ہے، کہ کوئی بندہ تجرد اختیار کرے کہ نکاح نہیں ہوگا تو اس کا لحاظ نہیں کرنا پڑے گا، ہم رات بھر عبادتیں کریں گے۔ تو اس لیے محض عبادت کے لیے تجرد اور تخلی یہ اس سے افضل ہے کہ بندہ نکاح بھی کرے اور پھر عبادت بھی کرے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی عمل کیا ہے اور اسی کو سنت قرار دیا، اسی کو پسند کیا ہے اور لوگوں کو نکاح پر ابھارا ہے۔ یہ جو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن پاک میں کانا سیدن و حصورا، اور سیدن و حصورا کا مطلب یہی ہے کہ وہ عورتوں سے دور رہنے والے، بے رغبت، تو وہاں پر جو یہ فضیلت بتائی ہے وہ سابقہ شریعتوں کی بات ہے، ورنہ ہماری شریعت میں نکاح افضل ہے، نکاح سنت ہے۔ اور آپ نکاح کے بیان میں آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھیے، در مختار یا بہار شریعت وغیرہ میں، تو آپ کو سارے احکام ملیں گے، کب نکاح فرض ہے، کب سنت ہے، کب جائز ہے، کب مکروہ ہے، کب حرام ہے۔ لیکن یہاں فرماتے ہیں کہ نکاح عبادات کی جہت سے تخلی لمحض العبادت سے بھی افضل ہے۔ فرمایا وَهُوَ عِنْدَ الْاِعْتِدَالِ سُنَّةٌ مُؤَکَّدَةٌ، اعتدال کی حالت میں نکاح سنت مؤکدہ ہے، علی الصحیح، اعتدال کی حالت میں یعنی بندہ معتدل ہے، نہ شہوت کا غلبہ ہے کہ نکاح ضروری ہو جائے، نہ پھر یہ کہ محتاجی ہے کہ نکاح سے بچنا چاہیے، اسے جو نفقہ بھی نہیں دے سکتا اور مہر بھی نہیں دے سکتا تو پھر اسے نکاح سے بچنا چاہیے۔ تو اعتدال کی صورت، اعتدال کی صورت یہ بندہ جو ہے نا مزاج کے اعتبار سے معتدل ہے تو نکاح سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ ہے تو پھر نیت چاہیے نا، فیحتاج الی النیت، نیت کی ضرورت پڑے گی لتحصیل ثواب۔ وَهُوَ أَنْ يَقْصُدَ إِعْفَافَ نَفْسِهِ وَتَحْسِينَهَا وَحُصُولَ وَلَدٍ، یہ عبادت کی جہت کیا ہے جہاں پر ثواب کی نیت سے کرے تو ثواب ملے گا، نیکی اس نیت سے کرے تو ثواب ملے گا۔ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا، اپنے آپ کو بچانا اور اولاد کا حصول، یہ سب نیت ہے تو اس کے لیے، یہ سب مقصد ہے تو اس نیت پر ثواب ملے گا۔ فرماتے وَفَسَّرْنَا الْاِعْتِدَالَ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ شرح الکنز، مصنف فرماتے ہیں کہ ہم نے اعتدال کی تفسیر کر دی ہے کنز الدقائق کی بڑی شرح البحر الرائق میں۔ یہ بڑی کہہ دیا انہوں نے کیونکہ واقعتاً اس کا حجم کافی ہے اور ہو سکتا ہے اپنی اس کتاب کے مقابل کا ہو جی، ورنہ علامہ حموی نے لکھا کہ ایسا نہیں ہے کہ کنز الدقائق کی علامہ زین ابن نجیم نے دو شرح لکھی ہو، ایک شرح کبیر اور ایک شرح صغیر، جیسا کہ علامہ ابراہیم ابن حلبی نے منیت المسلی کی غنیہ کے نام سے دو شرح لکھ دی، ایک صغیر اور ایک کبیر، تو اس کے لیے شرح صغیر اور شرح کبیر بولتے ہیں۔ یہاں پر شرح کبیر بول دینا یہ محض وقوع کے لیے ہے، احتراز کے لیے نہیں ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِ شَرْطُ صِحَةٍ، نکاح کے لیے نیت شرط صحت نہیں ہے۔ یہاں پر ذرا آپ حموی دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کوٹ کیا ہے
کہ بحر الرائق میں علامہ زین ابن الجیم نے اعتدال کی کیا تفصیل کی ہے؟ ابھی فی الحال حموی اگر آپ دیکھتے جائیں گے تو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ اس میں ہر جملے پر کچھ شرعی تشریحات ہیں، توضیحات ہیں۔ یہاں پر نکاح کے لفظ پہ فرمایا کہ نکاح سے مراد وطی ہے، نہ کہ عقد۔ وهو عند الاعتداد اعتدال سنت المؤکدہ۔ یہ دیکھیے فی الشرح الکبیر نمبر 93، علامہ حموی کیا فرماتے ہیں؟ وصف الشرح بکونہ کبیرا للکشف وبیان الواقع للاحتراز لا للاحتراز۔ یہ احتراز مقصود نہیں ہے کہ میری ایک اور شرح ہے شرح صغیر، اس میں نے نہیں لکھا، بلکہ شرح کبیر میں ایک ہی کتاب تو لکھی ہے البحر الرائق، اس کی شرح فإنہ لیس لہ شرح صغیر۔ فرماتے ہیں کہ اس شرح میں ان کی عبارت کیا ہے جس کے نص کا یہاں حوالہ دیا ہے، وہ یہ ہے جبکہ آپ نے فرمایا دیکھیں والمراد بہی حالت القدرت علی الوطی والمہر والنفقہ۔ اعتدال سے مراد کیا ہے کہ بندے کو 3 چیزوں پر قدرت ہو، وطی پر قدرت ہے، مہر دینے پہ قدرت ہے، اور زوجہ کا نفقہ دینے پہ قدرت ہے، یہ ہے اعتدال، کہ نکاح کر سکتا ہے۔ آگے دیکھیے ملا لیجیے پوری بات جو ہے نا اعتدال ہے۔ مع عدم الخوف من الزنا والجور وترک الفرائض والسنن، ساتھ اس کے کہ اسے اندیشہ نہ ہو کہ وہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا، اندیشہ نہ ہو کہ وہ بیوی لائے گا اس پہ ظلم کرے گا، مارے گا پیٹے گا، اس کے نفقات نہیں دے گا، اندیشہ نہ ہو کہ بیوی لا کر کے فرض نماز بھی چلی جائے گی، روزانہ فجر کی نماز چھوڑے گا، وہ سنتیں چھوڑے گا وہ، یہ سب اندیشے نہ ہوں تو اعتدال کی صورت ہوتی ہے۔ وطی مہر نفقہ پر قدرت ہو نکاح کر سکتا ہے، اور ظلم و زیادتی کا اندیشہ نہ ہو تو یہ ہے اعتدال۔ 3 چیزوں پر قدرت ہو اور ظلم و زیادتی کا اندیشہ نہ ہو، ورنہ اگر ظلم و زیادتی کا اندیشہ ہو اس کی تفصیلات آپ کو بہار شریعت میں مل جائیں گی۔ جیسے زنا کا اندیشہ ہو تو نکاح جو ہے وہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور نکاح زنا کا یقین ہو جائے تو نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ فرماتے فلو لم يقدر على واحد من الثلاثة او خاف واحدا من الثلاثة فليس معتدلا فلم يكن سنة في حقه كما افادوا في البدائع۔ یہ آپ نے دیکھ لیا۔ چلیے فرمایا انہوں نے کہ ہم نے اعتدال کی توضیح کر دی ہے اپنی شرح میں، اور نکاح کے لیے نیت شرط صحت نہیں ہے، کیونکہ من وجہن یہ معاملہ بھی تو ہے، یہ من کل الوجوہ عبادت نہیں ہے، ورنہ اس کے لیے نیت شرط صحت ہوتی۔ قالوا یصح النکاح مع الحزل، ابھی میں نے آپ کو ایک حدیث پاک بیان کی تھی کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا جد ہے اور حزل بھی جد ہے، یعنی ارادے سے کرے تب بھی ہو جائے گا، اور کھیل کود میں کرے بے ارادہ کرے تب بھی وہ چیز ہو جائے گی۔ اس میں نکاح، طلاق اور عتاق ہے، تو نکاح تو حزل کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، اس کا مطلب نیت ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر لوگ بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی ڈرامہ کرتا رہتا ہے، اور ڈراموں میں جو ہے نا مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے، ایجاب و قبول کرتے ہیں، تو کیا وہ نکاح ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ ڈرامہ کے ماہرین اس کا جواب دیں گے۔ چلیے فرماتے ہیں کہ لیکن قالوا حتی لو عقد بلفظ لا يعرف معناه ففيه خلاف، کہ حزل کی صورت میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، اس میں یہ فرمایا کہ اگر ایسے الفاظ سے اس نے ایجاب و قبول کیا
کہ جس کا معنی نہیں جانتا، اس میں اختلاف، نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فرمایا والفتویٰ علی صحت ہی، نکاح ہو جائے گا، اسی پر فتویٰ ہے۔ ایسے الفاظ سے نکاح کیا کہ جس کا معنی معلوم نہیں ہے، اصل میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا لغوی معنی معلوم ہونا، اور ایک بات یہ ہوتی ہے کہ معنی معلوم ہو یا نہ ہو لیکن کام کیا ہو رہا ہے یہ معلوم ہو۔ جی اب آپ عربی میں ایجاب و قبول کروائیں یہاں کے عوام کا، تو ان کو عربی کے الفاظ تو نہیں پتا کہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ یہ مجلس نکاح ہے، تو جو بھی الفاظ ہو سنسکرت میں کریں، ہندی میں کریں، انگریزی میں کریں، عربی میں کریں، وہ بندہ اردو جانتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، تو اس کے لغوی معنی کی سمجھ ضروری نہیں ہے۔ اگر اسے اندازہ ہے، اسے پتا ہے کہ یہ الفاظ جو بھی لغوی معنی ہو لیکن اس سے میرا نکاح ہو رہا ہے، نکاح ہو جائے گا۔ یہ معنی ہوگا یہاں پر حتی لو عقد بلفظ لا يعرف معناه، تو یہاں پہ اختلاف والفتوى على صحته، علم الشهود اولا، چاہے گواہ اس کے مفہوم اور معنی کو جانے یا نہ جانے۔ بعض لوگوں نے اس کو صحیح قرار، کما فی البزازیہ، بزازیہ میں یہی لکھا ہے چاہے گواہوں کو پتہ ہو چاہے نہ ہو، لیکن اس کی تعبیر یہی کرنی چاہیے کہ گواہوں کو اس کے لغوی معنی پتہ ہو یا نہ ہو، ورنہ گواہوں کا پورے معاملے کو سمجھنا ضروری ہے۔ لہذا کوئی بندہ اگر 2-4 سال کے بچوں کو سامنے لا کر کے، یہ چھپے ہوئے خفیہ جو نکاح ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی موجودگی میں نکاح کر لیا اور صاف نکاح کا لفظ بولا، اس بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ نے سمجھا کہ وہ بچے گواہ ہو گئے، یا مکھی مچھروں کو گواہ بنا لیا، بکری کو اور بیل کو اور گائے کو گواہ بنا لیا، وہ کیا معنی سمجھیں کہ وہ نکاح کا کیا مطلب ہے؟ ایسے نکاح نہیں ہوتا۔ یا بے وقوفوں کو گواہ بنا لیا، مجانین کو، وہ کیا سمجھیں؟ شاہدین کا اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ یہ نکاح ہو رہا ہے، چاہے وہ لفظی معنی سمجھے چاہے نہ سمجھیں، شاہدین کا، شہود کا فہم نکاح سمجھنا ضروری ہے، اور ان کا ساتھ میں سننا ضروری ہے۔ ہم بھی یہاں پر دیکھ لیجیے آپ حضرات، یہ 94 نمبر اور 95 نمبر دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ قالو لو عقد بلفظ اقول هذا بناء على ان فهم الشاہدین لیس بشرط، یہ جو علامہ زین مصنف نے فرمایا یہ اصل میں ایک اور قول کی بنیاد پر ہے کہ گواہوں کا سمجھنا شرط نہیں ہے، اور اس کو جو ہے خلاصۃ الفتاوی میں صحیح قرار دیا گیا، لیکن معتمد یہ ہے کہ شاہدین کا سمجھنا شرط ہے، جیسا کہ خانیہ میں اسے اختیار کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مسئلے میں بھی 2 قول ہو گئے، ایک قول یہ ہے کہ گواہوں کا سمجھنا ضروری نہیں ہے، اور دوسرا قول یہ ہے جو کہ فتاوی قاضی خاں میں ہے کہ گواہوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ والحاصل انہ یشترط سماعها معا مع الفہم، حاصل یہ ہے کہ دونوں گواہوں کا بیک وقت، آگے پیچھے نہیں، بیک وقت سماع ضروری ہے ایجاب و قبول کا، اور سمجھنا بھی ضروری ہے۔ لہذا اوپر والی جو بات ہے وہ اگر یوں ہی ہے کہ سمجھنا بھی اور جاننا بھی ضروری نہیں ہے تو وہ ایک قول ہو گیا، اور ہو سکتا ہے وہ اس بنیاد پر ہو کہ حضور کریم علیہ السلام نے یہ فرما دیا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی جد ہے اور ہزل بھی جد ہے، تو اس لیے گواہ سمجھے نہ سمجھے نکاح ہو جائے گا، لیکن معتمد یہی ہے کہ سمجھنا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر اس قول پہ لیتے ہیں تو اس عبارت کی تعبیر یہ کرنی چاہیے کہ عالمہ کا معنی لغوی معنی سمجھنا۔ دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں 95 نمبر میں، علم الشهود اولا اقول فی ایذان بان فهم الشاہدین لیس بشرط والصحہ فی الخلاصہ وفی الجوہرہ یشترط السماع والفهم وهو صحیح۔ تو اب فائنل یہ لفظ ہے ان کا کہ فقد اختلف التصحیح فی ذلک، اختلاف تصحیح بھی ہو گیا،
دونوں کو صحیح قرار دیا اصحاب ترجیح نے، مگر معتمد یہی ہے، فتویٰ اسی پر ہے کہ گواہوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ آپ دیکھ لیجئے باہر شریعت فتاوی رضویہ وغیرہ، دونوں گواہ، لہٰذا بہرے لوگ گواہ نہیں ہو سکتے، دونوں گواہوں کا الفاظ ایجاب اور الفاظ قبول کا بیک وقت سننا اور سمجھنا یہ ضروری ہے، چاہے اس کے لغوی معنی جانے یا نہ جانے۔ وعلی ھذا، اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ سائر القرب لا بد لہا من النیت، یہ جو ابھی باتیں چل رہی ہیں، تمام قربتوں کے اعمال میں نیت ضروری ہے، جو جو قربت ہے نیت کریں گے تب تو وہ فعل قربت پایا جائے گا، بمعنی توقف حصول الثواب علی قصد التقرب بها الی اللہ تعالی، اس مفہوم جی کس معنی میں نیت ضروری ہے؟ یعنی حصول ثواب کے لیے، صحت کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ حصل میں بھی نکاح صحیح ہو جاتا ہے تو نیت کہاں ضروری ہے نکاح کے لیے؟ حصول ثواب کے لیے، اور سارے قربت کے افعال نیت ضروری ہے، بمعنی توقف حصول الثواب علی قصد التقرب بها، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے تقرب کے ارادے سے وہ عمل کیا جا رہا ہے تو نیت رہے گی تقرب کی تو ثواب ملے گا، ورنہ تقرب کا ثواب نہیں ملے گا۔ من بیانیہ، یعنی دیکھ لیجئے اس کی مثالیں، علم پھیلانا، علم پھیلانا، اس سے مراد جو ہے نا وہ چاہے تعلیم کی شکل میں ہو یا افتاء کی شکل میں ہو یا تصنیف کی شکل میں ہو، یہ تقرب کا عمل تو ہے، دین کی خدمت مقصود ہے، حدیث و فقہ اور قرآن اور تفسیر اس کی خدمت مقصود ہے، تو تقرب کا عمل ہو گیا۔ لہٰذا جو لوگ علم پڑھاتے ہیں مدرس کی حیثیت سے یا خطابات کرتے ہیں واعظ کی حیثیت سے، یہ سب تعلیم ہے، فتوے دیتے ہیں مفتی کی حیثیت سے یا کتابیں لکھتے ہیں تصنیف و تعلیف کی حیثیت سے، تو نشر علم ہی مقصود ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے تقرب کے ارادے سے کریں گے تو ثواب ملے گا۔ نذرانے کے لیے اگر کوئی تقریر کرتا ہے تو نذرانہ نیت ہے تو ثواب کہاں ملے گا؟ یہ اور بات ہے کہ آپ اچھی باتیں بولیں گے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا، لیکن آپ کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا، یہ آپ کی نیت پہ ہے۔ کیوں آپ جا رہے ہیں؟ نذرانہ مقصود ہے، یا تدریس سے تنخواہ مقصود ہے، یا مفتی سے بھی تنخواہ مقصود ہے، یا مفتی کہلانا مقصود ہے، تصنیف سے اگر مصنف بننا مقصود ہے، پھر آپ سمجھ لیجئے کیسے ثواب ملے گا۔ چلیے یہاں پر روکتے ہیں۔